الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا درس قرآن کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 81 سے آگے پڑھیں گے۔ ارشاد باری تعالی ہے بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ یہود تمام تر بڑے بڑے گناہ کرنے کے باوجود یہ دعویٰ کرتے تھے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اگر ہمیں آگ میں جہنم میں ڈالا بھی گیا تو تھوڑے دن کے لیے ڈالا جائے گا اور اس کے بعد پھر ہمیں جہنم سے نکال کے ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا کوئی عہد تم سے اللہ نے نہیں کیا، نہ تم نے اللہ سے کوئی ایسا عہد لیا ہوا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو بھی کوئی من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، جو بھی کوئی خطا کرے گا، برائی کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا، گناہوں والی زندگی گزارے گا، یعنی اللہ کی نافرمانی کرے گا اور اللہ کی نافرمانی میں مرے گا، اللہ کو نہیں مانے گا، اللہ کی فرما برداری، اس کے رسول کی فرما برداری نہیں کرے گا، تو پھر وہ پرماننٹ جہنم میں جائے گا۔ اس لیے کہ جو لوگ ابھی جیسے یہودی ہیں یا عیسائی ہیں یا اکثریت جو بھی مذاہب کی ماننے والی ہے، ہندو تک ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو دوسرے نام سے بھگوان ہے یا خدا ہے یا گاڈ ہے یا جس نام سے بھی مانتے ہیں بٹ مانتے ہیں، لیکن اس ماننے کا جو ہے وہ ماننا نہیں ہے۔ حالانکہ یہ باقی جو لوگ ہیں عیسائی یہودی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے پیچھے سارے انبیاء کو مانتے ہیں، خدا کو بھی مانتے ہیں، اللہ کو، لیکن یہ ماننا نہیں ہے۔ ماننا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور پھر جب اللہ تعالیٰ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اب ان کو فالو کرو، تو یہ ماننا ہے۔ اب مانیں گے تو پھر یہ ماننا کہلائے گا۔ اب اگر یہ کہیں کہ نہیں جی ہم باقی نبیوں کو مانتے ہیں، آخری نبی کو نہیں مانتے، یا عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، یا ان میں سے کسی ایک کو نہیں مانتے، یا کسی ایک کتاب کو نہیں مانتے، تو یہ ماننا نہیں ہوا۔ لہٰذا جو بھی اس طرح کی ہٹ درمی، سرکشی اور فسق و فجور والی زندگی گزارے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے۔ ہاں، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ ایمان لانے کا تقاضا کیا ہے؟ ایمان لانے کا تقاضا جیسے میں نے ابھی بتا دیا کہ آدم علیہ السلام سے لے کے اس کے بعد جو بھی جس زمانے میں جو پیغمبر آئے، اس زمانے میں اس پیغمبر کی پیروی کرنا، اس پہ ایمان لانا، اس کی کتاب کو ماننا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ماننا ہے۔ اور اسی طرح اب آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے اللہ نے بھیج دیے ہیں، تو اب ان کو ماننا ہی اصل میں اللہ کو ماننا ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو نبی بنا کے بھیجا اور آخری نبی بنایا ہے۔ تو اس طرح سے اب اگر کوئی شخص اپنی منمانی کرے گا، ان میں سے کسی کو مانے کسی کو نہ مانے، تو یہ ماننا نہیں ہوگا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو لوگ ایمان لائے، جو لوگ مان گئے، اللہ کی مان گئے، اللہ کا حکم مان گئے، اور انہوں نے اچھے کام کیے، اولئک اصحاب الجنہ، تو ایسے لوگ جنتی ہیں۔ ہم فیہا خالدون، یہ لوگ ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے، یعنی ہمیشہ کی جنت صرف ان لوگوں کو ملے گی جو اللہ کی مکمل فرما برداری کریں گے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں گے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لائیں گے، کیونکہ ظاہر ہے جو اللہ حکم دیتا ہے وہی رسول حکم دیتا ہے۔ یعنی کوئی بھی رسول، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ سن آف گاڈ ہیں، تو کیا عیسیٰ علیہ السلام نے نعوذ باللہ یہ کہا کہ آئی ایم سن آف گاڈ اینڈ ورشپ می؟ تو ہرگز ایسا نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے ایسا نہیں کہا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا ہے اور اس کے بعد وہی حکم اللہ کا رسول جو ہے اللہ کا حکم لوگوں کو پہنچاتا ہے۔ لوگ اگر اپنی منمانی کرتے ہیں، اس کے اندر اپنی طرف سے اس کے اندر کوئی چیز ایڈ کرتے ہیں، کوئی چیز ملا دیتے ہیں، خلط ملط کر دیتے ہیں، تو یہ اللہ کو ماننا نہیں ہے، یہ اللہ پر ایمان لانا نہیں ہے، اور پھر اس کی کوئی ویلیو بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کرتے رہے، یعنی ایمان کے تقاضے کو پورا کرتے رہے،
ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہ اکیلا ہے، وہ واحد ہے، وہ لا شریک ہے، اور لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جیسی اس نے اپنی تعریف کی ہے ایسی ہی اس کی تعریف ہے، تو یہ ہے اللہ کو ماننا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے آخری کتاب کی شکل میں، قرآن کی شکل میں، اب ان پہ ایمان لانا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ماننا، جو احکامات صحیح احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں، ان کو ماننا، ان کو فالو کرنا، یہ ہے ایمان لانا یا ایمان کا تقاضا پورا کرنا۔ اب جو لوگ اس ایمان کے تقاضے کو پورا کریں گے ان کے بارے میں فرمایا اولئک اصحاب الجنہ، یعنی یہ لوگ ہیں اصل میں جنتی، ہم فیہا خالدون، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے۔ تو محض دعویٰ کرنے سے، چاہے وہ آج کا مسلمان ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، کوئی بھی ہو، محض دعویٰ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے دعوے کی دلیل اللہ کی کتاب سے دیکھی جائے گی کہ اللہ کی کتاب میں اللہ نے فرمایا کیا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ قیامت تک کے لیے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، گو کہ سارے نبیوں کو ماننا ہے، لیکن فالو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا ہے، فالو صرف اللہ کی آخری کتاب قرآن کو کرنا ہے، اور اس کی ایکسپلینیشن کی صورت میں یہ حدیث ہے اس کو فالو کرنا ہے۔ اب اگر کوئی اس سے ہٹ کے عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، کچھ اپنی طرف سے من مانی کرے گا اور اس کو چھوڑ دے گا، قرآن کو، اللہ کے رسول کے فرمان کو، تو وہ ماننا نہ ہوا، وہ پھر جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ ہے پرماننٹ بات جو اللہ نے ایکسپلین کر دی ہے، فرما دی ہے، واضح فرما دی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، لا تعبدون الا اللہ۔ ظاہر ہے سارے پیغمبروں نے یہی حکم دیا ہے، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں سب نے یہی حکم دیا ہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ تو یہ سب سے پہلا کام ہے جو کسی انسان کو کرنا ہے کہ اپنے رب اللہ کو اکیلا خدا ماننا ہے، صرف اسی کی عبادت کرنی ہے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ کسی نبی نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے سجدہ کرو، میری عبادت کرو، میرے سامنے جھکو، تو ایسا کسی نبی نے نہیں کہا۔ یہ جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں تو وہ خدا ہیں، تو لارڈ ہیں، اور اس طرح کی باتیں یہ انہوں نے خود سے گھڑی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ہرگز نہیں کہا، کیوں کہ جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں بشمول عیسیٰ علیہ السلام، کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ میری عبادت کرو۔ تو لہٰذا سب نبیوں نے یہی کہا لا تعبدون الا اللہ، کہ عبادت کرو تو صرف اللہ کی کرو۔ ہاں وبالوالدین احسانا، انسانوں میں سب سے پہلا جو رشتہ ہے جس کا سب سے زیادہ یعنی تقدس ہے، جس کی سب سے زیادہ تکریم کرنی ہے، وہ ہے والدین۔ یعنی کسی انسان کے لیے جو ہے اس کے بعد اللہ کی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ زندگی کے اندر انسانی رشتوں میں ہمارے درمیان میں جو رشتہ ہے وہ والدین کا سب سے سپیریئر رشتہ ہے، کہ ان کے ساتھ جو ہے احسان کا رویہ اختیار کرنا ہے۔ احسان کا مطلب ہوتا ہے کہ حق سے آگے بڑھ کے کوئی چیز دینا، یعنی والدین کی خدمت کرنا، والدین کا احترام کرنا، اور یہ ساری چیزیں یہ تو ہمارے پر فرض ہے، مگر فرض سے آگے جو چیز ہے اس کو احسان کہتے ہیں۔ یعنی احسان کرنا ہے، فرض تو ادا کرنا ہی ہے، ان کی فرما برداری کرنی ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، جو بھی یعنی ان کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کرنا ہے، بٹ اس سے آگے بڑھ کے ان کے ساتھ احسان والا رویہ اختیار کرنا ہے۔ اچھا، اس کے بارے میں جو ہے دوسری جگہ بھی ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ یہ تمہارے رب کا یہ حکم ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اور والدین کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کرنا ہے، کہ وہ اگر تمہارے ساتھ کسی بھی قسم کا رویہ کرتے ہیں، یعنی تمہیں ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، کوئی سرزنش کرتے ہیں تمہاری بھلائی کے لیے، تو اف تک بھی نہیں کہنا ان کے سامنے، اور جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو خصوصاً ان کے ساتھ عاجزی
اور انکساری کا رویہ اختیار کرنا ہے، کیونکہ بڑھاپے کی عمر میں والدین کے اندر کسی قدر چڑچڑاپن آ جاتا ہے، کمزوری آ جاتی ہے، تو اب ظاہر ہے ایسی صورت میں تمہیں کچھ ناگوار صورتحال بھی پیش آ سکتی ہے، لہٰذا اس پر بھی تم نے ان کے سامنے جو ہے وہ عاجزی اور انکساری کا رویہ اختیار کرنا ہے۔ اور پھر ان کے لیے اللہ سے دعا اس طرح سے کرنی ہے کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ پروردگار میرے ان دونوں والدین کے اوپر اس طرح مہربان ہو جائیے کہ جیسے یہ میرے بچپنے میں مجھ پر مہربان تھے۔ یعنی جب میں بچہ تھا، چھوٹا تھا، اور میرے والدین میری وجہ سے پریشان ہو جاتے تھے، جب مجھے کوئی تھوڑی سی تکلیف پہنچتی تھی، تو اسی طرح سے پروردگار تو بھی ان پر مہربان ہو جا، تو ان پر اس طرح سے کرم اور شفقت اور مہربانی کا معاملہ فرما کہ یہ میرے والدین جو ہیں خصوصاً ان کے اوپر اپنی مہربانی اور رحمت کا نزول فرما۔ تو یعنی اس طرح سے ان کے لیے دعا کرنے کا اللہ کی طرف سے حکم ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ پروردگار میرے والدین کے اوپر اس طرح سے مہربان ہو جائیے کہ جیسے یہ میرے بچپنے میں مجھ پر مہربان تھے۔ تو یہ دعا اللہ تعالیٰ حکم فرما رہا ہے، وَقُلْ، یعنی تم اس طرح سے دعا کیا کرو، اس طرح سے اپنے والدین کے لیے مجھ سے دعا مانگا کرو۔ تو یہ پروردگار کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ ہم اپنے والدین کے لیے اللہ سے دعا کیا کریں۔ یعنی اتنا بڑا جو ہے اکرام والا رشتہ ہے والدین کا ہمارے لیے کہ ہم ان کے لیے جو دنیاوی معاملات ہیں ان کے اندر تو ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا ہی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے یہ بھی کرنا ہے کہ ان کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کرنی ہے، رحمت کی دعا کرنی ہے، کرم اور فضل کی دعا کرنی ہے کہ پروردگار ان پر مہربان ہو جائیے، ان پر کرم فرما دیجئے۔ اچھا، پھر یہ کہ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ بھی اچھا رویہ اختیار کرو۔ گو کہ یہ بنی اسرائیل کو مخاطب کیا جا رہا ہے، لیکن بہرحال ہم سب بھی اسی میں ہیں کہ سب کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم سب نے، یعنی بنی اسرائیل کو بھی یہی حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، تو عیسائیوں کے لیے بھی یہی حکم تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، عیسیٰ علیہ السلام کی بھی نہیں کرنی، وہ بھی من جملہ دیگر نبیوں کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، لیکن وہ اللہ کے بیٹے ہرگز نہیں ہیں۔ ہاں، ان کو جاننا چاہتے ہو تو ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی مثال جیسی ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بغیر ماں باپ کے پیدا کر ڈالا، مٹی سے اپنے حکم سے پیدا کر دیا، آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے، کوئی آدم علیہ السلام کا ماں باپ نہیں ہے۔ تو کیا عیسائی یہ کہیں گے کہ آدم علیہ السلام کا ماں باپ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کسی کا ماں باپ نہیں ہے، نہ آدم علیہ السلام کا نہ عیسیٰ علیہ السلام کا۔ تو یہاں تو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تو ہیں حضرت مریم علیہ السلام، تو وہاں جو ہے آدم علیہ السلام کا نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ کیوں؟ کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے کہہ دیتا ہے ہو جا، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ چنانچہ آپ نے حکم دیا، آدم پیدا ہو گئے، اللہ نے حکم دیا، بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ تو یہ صرف ایک اختراع ہے، ایک فیبریکیشن ہے عیسائیوں کی کہ جی عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور پھر ان کو قرآن اس لیے اللہ نے کروایا کہ جی وہ آدم علیہ السلام سے گناہ چلا آ رہا تھا، تو جتنے بھی انسان پیدا ہو رہے ہیں سارے گناہ گار پیدا ہو رہے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بخشنا چاہا سارے لوگوں کو، تو جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو یعنی اپنا بیٹا بنا کے تو اس کو کروسیفائی کرایا گیا، سولی چڑھا کے اس کو قربان کیا گیا تاکہ باقی لوگ جو ہیں وہ گناہ سے بچ جائیں۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ یہ ہے فیبریکیشن دین کے اندر، ایسی فیبریکیشن جس کو ایک عام آدمی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یعنی کس قدر یہ خرافات ہیں کہ اس طرح کی یعنی بات بناتے ہوئے پاول نے یا بعد میں جس نے بھی کیا یہ ایسا یعنی اس طرح کی خرافات بنائی ہیں، یہ انسانی عقل بھی اس کو نہیں مانتی ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ اس بات سے تو عاجز تھا کہ وہ ویسے ہی معاف کر دیتا،
لیکن نہیں، وہ معاف نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے اپنا بیٹا پیدا کیا، پھر اس بیٹے کو کروسیفائی کیا، یعنی اس کو صلیب پہ چڑھایا، پھانسی دلایا، تاکہ جو ہے باقی جو خلق ہے آدم علیہ السلام کی جو نسل ہے اس کو بخشا جا سکے۔ یہ کیسی خرافات ہیں، یہ کیسی فیبریکیشن ہے جس کو ایک عام آدمی، ایک عام ذہن، ایک عام سطحی علم والا بندہ بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو بہرحال مختصر یہ ہے کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ یہ سارے انبیاء علیہ السلام یہی پیغام دیتے چلے آئے ہیں۔ اور اس کے بعد انسانی رشتوں میں جو ہے والدین، رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، ان سارے انسانی رشتوں کا لحاظ رکھنا ہے، ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا ہے۔ انسانی جو یعنی حقوق ہیں یا حقوق العباد ہے، بندوں کے حقوق ہیں، ان کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ یہ محض توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے۔ یعنی آپ اگر کسی پڑوسی کو، کسی رشتہ دار کو، کسی بھی انسان کو تنگ کر رہے ہیں کسی بھی حوالے سے، جیسے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو، چھوٹی چھوٹی کیا بہت ساری باتوں کو جو ہے وہ انسانی رشتوں کے حوالے سے کوئی اہمیت نہیں دیتے، بلکہ الٹا اپنا یہ مردانگی سمجھتے ہیں یا پاور سمجھتے ہیں یا اپنی عزت سمجھتے ہیں کہ جی میں نے اس کو اس طرح پریس کر دیا، دبا دیا، پریشرائز کر دیا، دابا دیا، اور یہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ جو انسانی یعنی حقوق ہیں یہ اگر کوئی پامال کرتا ہے تو اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جانتے ہو کہ میری امت کا مسکین شخص کون ہے؟ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جان لو کہ میری امت کا مسکین شخص قیامت کے دن وہ ہوگا جو اس حال میں آئے گا کہ اس نے نمازیں، روزے، حج، زکاتیں تو بہت کی ہوں گی، لیکن اس نے انسانی حقوق پامال کیے ہوں گے۔ والدین کے حقوق ہیں، یتیموں کے، مسکینوں کے، پڑوسیوں کے، جو بھی لوگوں کے حقوق ہیں اس نے ادا نہیں کیے ہوں گے۔ کس کے ساتھ؟ کسی کے ساتھ مالی، کسی کے ساتھ جانی، زبانی، مختلف طریقے سے اس نے انسانوں کو تنگ کیا ہوگا۔ اب یہ سارے انسان، یہ سارے لوگ اس کے ارد گرد قیامت کے دن جمع ہو جائیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ پھر اس بندے کی جتنی نمازیں، روزے، حج، زکاتیں ہیں وہ ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جن کے حقوق اس بندے نے پامال کیے تھے، جن کے حقوق اس نے ادا نہیں کیے تھے، ان کو جس بھی طریقے سے اس نے تنگ کیا تھا، مالی طور پہ، زبانی طور پہ، جانی طور پہ کوئی نقصان پہنچایا تھا، تو اس کی نمازیں، نیکیاں جو بھی تھیں یہ ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جن کے حقوق اس نے ادا نہیں کیے تھے۔ اب یہ ہوگا کہ اس کی نمازیں، روزے، حج، زکاتیں، جو بھی نیکیاں تھیں ساری ان لوگوں کی طرف چلی گئی ہوں گی جن کے حقوق اس نے نہیں دیے تھے۔ تو اب جو ہے کیا ہوگا؟ اب بھی لوگ کھڑے ہوں گے۔ اب کو کیا ہوگا کہ ان لوگوں کی برائیاں جن کے حقوق اس نے ادا نہیں کیے تھے اس کے سر ڈال دی جائیں گی، اور پھر یہ بندہ جو ہے اب ان بندوں سے فارغ ہو کے اب دوسری طرف جائے گا اپنا حساب کتاب کرانے کے لیے، کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بندوں کے حقوق پامال کے آپ 100 حج کرائیں، آپ شہید ہو جائیں، آپ دن رات جو ہے وہ عبادت کرتے رہیں، دن کو روزہ اور رات کو ساری رات عبادت کریں، بندوں کے حقوق معاف نہیں ہوں گے۔ جس طرح کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں لیکن بندوں کے حقوق کا خیال نہیں کرتے، ان کو یا تو پتہ نہیں ہوتا یا پھر یہ ہے کہ جو بھی ان کا مسئلہ ہے کہ یہ جو یعنی حقوق العباد ہیں ان کی معافی نہیں ہے، توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے جب تک کہ اس بندے سے آپ معافی نہیں کرائیں گے جس کا آپ نے حق مارا ہے، اس کے پیسے دینے تھے، اس کو تکلیف پہنچائی تھی زبانی یا جانی یا جس بھی طریقے سے، اس سے معافی مانگیں گے۔ ایون اگر آپ نے اس کی غیبت کی ہے تو اس سے معافی مانگنی پڑے گی کہ میں نے تمہاری غیبت کی تھی، مجھے معاف کر دو۔ اب وہ معاف کرے تو اس کی مرضی، یہ نہیں کہ کوئی آپ اس پر جا کے دھونس دلائیں گے تو وہ معاف کرے گا۔ اگر وہ معاف کرے گا تو معافی ملے گی، نہیں کرے گا تو نہیں ملے گی۔ تو یہ ہیں حقوق العباد۔ بہرحال اس لیے میں نے یہ بات تھوڑی سی لمبی کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں کئی جگہوں پر قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے انسانی حقوق کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے۔ جیسے یہاں پہ وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامی والمساکین، اور آگے وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے جب تم بات چیت کرو تو اچھے طریقے سے کرو، یعنی انسانوں کے ساتھ جب تمہارا بات چیت کا معاملہ ہو
تو حسن سے، حسن سلوک سے بات کرو۔ چنانچہ عام بات چیت ہو یا کوئی دین کی بات ہو، دین کی بات آپ پہنچانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو اللہ کی طرف حکمت سے، دانائی سے بلاؤ، اور جب ان سے بات چیت کرو تو اچھے طریقے سے کرو، اچھے طریقے سے بحث کرو، حسن سلوک سے، تان تشنی سے نہیں، حسن سلوک سے اچھے طریقے سے بات چیت کرو۔ عموماً ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کو کوئی غلطی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس کو تان تشنی کا نشانہ بناتے ہیں۔ تانا نہیں دینا ہے، تان تشنی نہیں کرنی ہے، کیونکہ ویل لکل ہمازۃ لمازہ، تباہی و بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو منہ پر تانا زنی کرتے ہیں اور پیٹھ پیچھے غیبت کرتے ہیں، برائی بیان کرتے ہیں۔ لہٰذا ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ یہ حقوق العباد ہیں، بندوں کے حقوق ہیں، ان کی معافی آسانی سے نہیں ہوتی۔ لہٰذا ہمیشہ توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، اور جن کے ساتھ کوئی واسطہ پڑا ہے ایسا کہ آپ کو لگے کہ میرا ان کے ساتھ معاملہ ٹھیک نہیں رہا تھا، میری طرف سے ان کے ساتھ کوئی بھی زبانی جانی ان کو تکلیف پہنچا دی تھی، یا ان کی غیبت کی تھی، یا ان کے کوئی پیسے یا مال کا کوئی معاملہ تھا، تو وہ ابھی سے کلیئر کر لیں، کیونکہ قیامت کے دن یہ کلیئرنس اس طرح سے ہوگی جیسے ابھی میں نے پیچھے یہ حدیث بیان کی ہے کہ آپ کو نیکیاں دینی پڑیں گی اپنی، آپ کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو ان کی برائیاں لینی پڑیں گی۔ یہ ہے وہاں کا کرنسی کا معاملہ، لین دین کا، ایکسچینج آف کرنسی، وہاں پہ یہ ہوگا۔ وہاں پر تو پیسہ ٹکا نہیں ہونا کہ آپ کے پاس کوئی روپیہ، پیسہ، ڈالر، تو یہ چیز تو وہاں ہونی نہیں ہے۔ وہاں تو یہ کرنسی ہوگی کہ آپ کی برائیاں یا آپ کی نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی اور ان کی برائیاں آپ کو لینی پڑیں گی۔ یہ وہاں پہ جو ہے وہ کرنسی کا اس طرح کا معاملہ ہوگا، لہٰذا وہاں پہ سخت ہے، وہاں پہ معاملہ۔ یہاں پر تو یہ ہے کہ آپ ممکن ہے کسی کو جا کے کہیں کہ یار میں نے آپ کے پیسے دینے تھے تو میں ابھی تک سستی میں رہا، اب یہ پیسے آپ کے اتنے ہیں، آپ مجھے معاف کر دیں، میں دے نہیں سکتا، یا یہ ہے کہ کس نے کر لیں، یا جو بھی کوئی معاملہ ہے، یعنی مال کا معاملہ ہے، لین دین کا جو بھی، تو آپ یہاں پہ کلیئر کروائیں، اس کو آخرت پہ مت رکھیں، چھپے مت، یہ مت سوچیں کہ کوئی نہیں دیکھا جائے گا، تو یہ دیکھا جائے گا، تو یہ دیکھا وہاں پہ اس طرح سے جائے گا جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ وہاں پر تو یہ معاملہ نہیں چلے گا کہ وہاں پہ آپ کو کوئی اس طرح کا وکیل مل جائے گا جو وہاں پہ آپ کی جرح کر کے آپ کو چھڑوا دے گا، وہاں پہ کوئی وکالت کرنے والا آپ کو نہیں ملے گا، آپ نے خود وہاں پہ کلیئر کروانا ہے، اور کلیئر کروانے کا یہی طریقہ ہوگا کہ آپ کو برائیاں لینی پڑیں گی، اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی، اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ تو یہ بات تھوڑی سی مزید لمبی ہو گئی، اس لیے کہ حقوق العباد کا معاملہ جس کو ہم لوگ اس طریقے سے اگنور کر رہے ہیں اور اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں کہ جیسے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنا ہلاکت آمیز معاملہ ہے۔ یہ معاملہ جو ہے محض اتنا نہیں ہے کہ جناب یہاں سے آپ چلے گئے، مر گئے، اور جناب ادھر آپ چھپ چھپا جائیں گے اور آپ کو جنت مل جائے گی، اور جناب یہ جو معاملہ آپ نے کسی کے پیسے دینے تھے، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کی تھی، تو جناب آپ کا وہاں پہ جو ہے وہ معاملہ کوئی درہم برہم ہو جائے گا، تو ایسا معاملہ وہاں پہ نہیں چلنے والا۔ وہاں پہ تو کلیئرنس ہوگی بالکل، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ قرآن کی آیت ہے 30ویں سپارے کی، کہ آپ نے اگر ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گی، ذرہ برابر برائی کی ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے، تو وہ بھی آپ کو نظر آئے گی۔ اچھائی برائی ذرے برابر بھی ہے تو وہاں پہ چھپی نہیں رہے گی۔ چنانچہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ انسان جب اپنے اعمال نامے کو دیکھے گا اس میں چھوٹی چھوٹی باتیں بھی دیکھے گا، اچھی بری، کہے گا ہائے افسوس، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی لکھی ہوئی ہیں، میں تو ان کو بالکل معمولی سمجھ کے ایسے کہ چلو یہ کیا، اس سے کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کوئی نہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا، تو یہ کچھ نہیں ہوتے والی بات، ایک ذرا سی بات، وہ بھی وہاں پہ لکھی ہوگی، چاہے وہ اچھی ہے یا بری ہے، دونوں چیزیں وہاں پہ لکھی ہوں گی۔ کوئی بھی چیز جو ہے وہاں پہ مٹنے والی نہیں ہے، جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کمپیوٹر پہ آپ دیکھتے ہیں تو معمولی چیزیں بھی لکھی جاتی ہیں، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا جو کمپیوٹر ہے، جو حساب ہے، وہ اس سے بھی کہیں زیادہ تیز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حساب لینے میں بڑا تیز ہے۔ لہٰذا اس وقت کے آنے سے پہلے ہم نے اپنے معاملات کو درست کرنا ہے،
ابھی سے اپنے اعمال نامے کا جائزہ لینا ہے، ابھی سے یہ چیک کرنا ہے کہ کہیں ہم اپنی تباہی و بربادی کی طرف تو نہیں جا رہے۔ لہٰذا ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات چیت کیا کرو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو۔ اچھا، یہ معاملہ جو ہے اگرچہ مخاطب یہودی تھے، ان کو کہا گیا کہ ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْکُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، لیکن اس کے باوجود پھر تم اسی طرح سے پھر گئے اور تم نے منہ موڑ لیا اللہ کے احکامات سے۔ گو کہ یہ یہودیوں کو یعنی مخاطب کیا جا رہا ہے، مگر یہ ساری باتیں ہم سب کے لیے بھی ہیں، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے بھی ہیں کہ یہی معاملہ ہے، یہی اللہ تعالیٰ کے احکامات پیچھے سے چلے آ رہے ہیں۔ سارے انبیاء علیہ السلام یہ باتیں اسی طرح سے کرتے چلے آ رہے ہیں، یہی دین چلا آ رہا ہے۔ یہ جو عیسائی اور یہودی لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں کہ یہ خانہ کعبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے، یا یہ جو دین جو ہے یہ اسلام جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ دین آدم علیہ السلام سے آ رہا ہے، یہ خانہ کعبہ آدم علیہ السلام سے آ رہا ہے، یہ سارے احکامات نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ آدم علیہ السلام سے آ رہے ہیں۔ سارے نبی یہی باتیں کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ جو لکھا ہوا ہے یہاں پہ کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، یہ تورات میں بھی لکھا ہوا ہے، یعنی نماز، زکوٰۃ، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ساری تورات میں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ عیسائی یہودی بعض دفعہ آج بھی کہتے ہیں، اس وقت بھی کہتے تھے کہ تمہارے نبی نے تو یہ ساری باتیں بائبل سے پڑھ کے، تورات، زبور، انجیل سے پڑھ کے تو جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ جناب یہ میرے پاس اللہ کی وحی آئی ہے۔ وجہ یہ تھی کہ وہی چیزیں جو تورات میں، زبور میں، انجیل میں لکھی ہوئی ہیں، وہی باتیں قرآن میں لکھی ہوئی ہیں، اس لیے کہ ساری باتیں اللہ سے آ رہی ہیں۔ تورات، زبور، انجیل بھی اللہ نے نازل کی ہے، وہ احکامات بھی اللہ کے ہیں اور یہ احکامات بھی اللہ کے ہیں۔ گو کہ ان لوگوں نے، یہودی عیسائیوں نے اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں، لیکن اس کے باوجود آج بھی تورات، زبور، انجیل کے اندر جو آیات ہیں وہ قرآن سے ملتی جلتی ہیں، اسی طرح کی باتیں ہیں۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ نماز کو قائم کرتے رہو، یعنی پورے آداب کے ساتھ، پورے لوازمات کے ساتھ۔ جیسے مردوں کے لیے ضروری ہے کہ مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، اور اتنی ضروری ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مرد بغیر عذر کے مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، میں چاہتا ہوں کہ اس مصلی امامت کے اوپر کسی اور کو کھڑا کروں اور میں جا کے ان مردوں کو، ان گھروں کو جلا دوں جن کے اندر مرد جو ہیں بغیر عذر کے اپنی فرض نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اتنی بڑی سخت وعید فرمائی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسلمان مردوں کے لیے جو گھروں میں فرض نماز بغیر عذر کے پڑھ لیتے ہیں۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ طرح طرح کے ہیرے بہانے مرد حضرات کرتے ہیں اور مسجدوں میں نہیں آتے ہیں۔ تو نماز یہ ہے، اس کو کہتے ہیں نماز قائم کرنا، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا ہے، پورے آداب کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے والدین اور سارے مسلمانوں کی بخشش اور نجات فرمائے، اور ان پر ہم سب اپنا کرم اور فضل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔